اور وہ گمراہ ہوتا، جب ربا پڑھتا فوراً سے منتقل ہو جاتا پاکستان کے ربے کی طرف۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں جو ربا ہے یہ پاکستان والا ربا ہے؟ نئی نسل کو پتا کوئی نہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتا کوئی نہیں یہ ربا کب بنا۔ اس پر میری مستقل ایک تقریر ہے کہ ربا کب بنا، یہ نام کیوں رکھا، ہم نے اس کو کیسے بدلا اور کیوں بدلا۔ لیکن یہاں بات یہ یاد کرنی ہے کہ قادیان کو دارالامان کہتے تھے۔ اگر قادیانی جب قادیان چھوڑ کر آئے پاکستان، اس ایک بات پر غور کرتے کہ اگر رب نے قادیان کو دارالامان بنایا ہوتا تو کم از کم قادیانیوں کو امن ملتا۔ انہیں چاہیے تھا اسی وقت اس جھوٹے پر لعنت دے کے اور اس قادیانی مذہب سے طائف ہو جائے۔ اب ان سے پوچھو، یہ تمہارے اخبار میں لکھا ہے قادیان دارالامان، وہ دارالامان کہاں گیا، کیوں بھاگ کر ادھر آئے؟ امام اپنا عزیز و اس زمان میں غلام احمد ہوا دارالامان میں، دارالامان سے برا قادیان۔ غلام احمد عرش رب اکرم مقام اس کا ہے گویا لا مقام ہے۔ غلام احمد رسول اللہ برحق شرف پایا نو انسو جامع، محمد پر اتر آئے ہم میں۔ ایک محمد آمنہ کے گھر آیا، ایک قادیانی چراغ بی بی کے گھر آیا، محمد پر اتر آئے ہم میں، اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان ہے۔ اللہ سب کانوں آسکا توبہ، محمد سے بڑھ کر محمد پر اتر آئے ہم میں، اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان ہے۔ محمد دیکھ لے اور جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان۔ اگر محمد دیکھنا ہو تو غلام احمد کو دیکھو۔ یہ آپ کو دور سے تو نظر نہ آئے گا، اس پر کتنی لعنت برس رہی ہے۔ یہ اس مرزا قادیانی کی تصویر ہے۔ میں قادیانی کو کہا کرتا میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، مجھ سے بڑے بڑے خوبصورت ہیں، پر میں تمہارے قادیانی سے زیادہ خوبصورت۔ کوئی جج مقرر کر لو، اس کے سامنے مرزا قادیانی کا فوٹو رکھ دو، ایسا یا سکھ ہوتا ہے کانا سکھ جی، اور ایک طرح میرا فوٹو رکھ دو، آپ فیصلہ کرا لیں کسی سے، اس کمبخت سے تو میں ہی زیادہ خوبصورت ہوں۔ کہاں محمد مصطفیٰ، حسن یوسف، دم عیسیٰ، جزے پہلا داری، آج محبوبہ کا مدارت تنہا دار، اس پر کا مقابلہ جس کے حسن سے چاند بھی شرماتا۔ ایک روایت آتی ہے 14 کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ستارے نہ تھے، اور ایک صحابی حضور مسجد میں تشریف فرماتے، عبداللہ کا چاند مسجد میں، آسمان والا چاند آسمان میں، کبھی وہ عبداللہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان والے چاند کو دیکھتا۔ فیصلہ کیا ہے روایت کرندہ صحابی مرارا اور چنو چودوی سی کہ کوئی تارا، میں دیکھا محمد کا چہرہ دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم نے سایا کہ بدنی کا چہرہ روشن نظر آیا۔ اس محمد مصطفیٰ کہاں یہ ایمان، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں اب یہ کر رہا تھا، چانک میں شراب پیا کرتا تھا، میرا چیلنج چھپا ہوا ہے، کسی قادیانی کو کہو کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، آؤ مسجد میں حلق اٹھاؤ اور کہہ لو کہ مرزا نے شراب آج تک نہیں پی، اس کے بیٹے محمود نے شراب نہیں پی، اس کے پوتے مرزا طاہر موجودہ خلیفہ نے شراب نہیں پی۔ آپ آئے مسجد میں قسم کھا دیں ہم تسلیم کر دیں۔ میں نے مرزا طاہر کو قسم کر چیلنج دی، یہ بھی آپ کو ملے گا، میں نے چھاپ لیا ہے، 5-4 چیلنج چھپے ہوئے ہیں جو میں یہاں تسلیم کرنے کے لایا ہوں۔ اگر آپ ان میں سے ایک آدمی یاد کر لیں اور کسی قادیانی سے بات کریں، میرا چیلنج لندن میں چھپا، میں نے مرزا طاہر کو کہا تیرا نام ہے طاہر، اور طاہر کا میں نے طاہر کا من اور تو ہے بڑا قریب، میں نے کہا تیرے اندر 4 ہے، شراب، زنا، دوسرا کام بھی، یہ 4 ہے۔ میں نے کہا تو قسم کھا دے کہ میرے اندر یہ 4 ہے نہیں، میں تجھے چاہتا ہوں، اپنے باپ کی قسم کھا دے تب بھی مان لوں گا، مرزا قادیانی کی قسم کھا دے کہ اس نے شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، یہ میرے پاس اخبار ہے،
مرزا قادیانی کا مرید لکھتا ہے حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں، اگر حضرت مسیح موعود نے زنا کر لیا اس میں حرج کیا ہوا؟ یہ اخبار 31 اگست 1938 ان اپنا اخبار مرزا قادیانی کا مرید مرزا محمود کو خط لکھ رہا ہے کہ بھائی حضرت مسیح موعود تو ولی اللہ تھے، وہ تو کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، تو نے بیڑا غرق کر دیا، تو ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ اخبار ان کا نہ ہو، یہ خط جو میں نے آپ کو ٹانک پوائنٹ کا پیش کیا، یہ خط ان کا نہ ہو، کوئی قادیانی مسجد میں آ کر حلف اٹھا کر انکار کر دے اور کہ اگر چنجوٹی جھوٹ کہتا ہے ورنہ خدا کی لعنت پڑے مجھ پر، کسی کو جرأت نہیں۔ میں نے بھی جاتا ہے تو کہا، انہیں میرے ساتھ اشتہار چھاپ دیا لندن میں، منظور چنجوٹی قسم کھائے، منظور چنجوٹی قسم، حضرت صاحب تو قسم نہیں کھاتے، وہ کھائے۔ میں کوئی نبی ہوں، میں کوئی نبی کا پوتا ہوں، میں کوئی نبی کا نواسا ہوں، میں ایک گنہگار ہوتی ہوں اور آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، لیکن اس خادم نے وہ چارے قبول کیا اور میں نے ویبلے ہال لندن میں ہزاروں لوگوں کے سامنے سر پر قرآن اٹھا کر قسم کھائی بہت گنہگار ہوں، لیکن ان 4 گناہوں سے اس وقت رب نے مجھے پاک رکھا ہوا۔ میرا دامن ان 4 گناہوں سے پاک ہے۔ آؤ قادیانیوں کو کہو کہ ہمارا مولوی چنجوٹی وہ ان 4 گناہوں کی قسم کھاتا ہے، تم اپنے مرزا طاہر کو کہو کہ وہ قسم کھا لے، اپنے باپ کی کھا دے، اپنے دادے کی قسم کھا دے، اپنی اٹھا دے، وہ نہیں اٹھاتا۔ جس قادیانی کو بڑا یقین ہو کہ یہ خاندان بڑا پاک ہے، کہاں مہدی، کہاں مسیح، کہاں نبی، کہاں ایسا زانی اور شرابی آدمی جس کو محمد بنا کر پیش کرتے ہو؟ وہ کہتا منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی معاشر۔ مسیح زمان بھی میں ہوں، کلیم اللہ موسیٰ بھی میں ہوں، احمد مجتبی بھی میں ہوں، محمد مصطفیٰ بھی میں ہوں۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں میری بے شمار۔ ہم کیا سمجھے وہ کیا بلا ہے؟ آؤ تب یہ ہے، نبوت کی بات چھوڑو، ماضی کی بات چھوڑو، مسیح کی بات چھوڑو، ہم چاہے دیتے آؤ اسے ایک سچا اور شریف انسان سارا مرزائی زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ بوتل رکھ تو زہر پی، یہ تو پی لے گا، پر مرزا قادیانی کے اخلاق پر، اس کی زندگی پر، اس کے کریکٹر برداشت کرنے کے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارا پیغمبر آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت سے کر صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب عرب کو بلایا، ایک ایک قبیلے کو بلایا، اب پوچھا تھا کیف وجدتمونی، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکے کے رہنے والوں، اے قریشیو، میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، کیف وجدتمونی، مجھے کیسے پایا؟ میری 40 سالہ زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے، میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے، کیف وجدتمونی؟ سب نے کہا جب ربنا کا برارا ہاں وجدتا فی الا صدقا، اے محمد بن عبداللہ، آج تک تیری زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا، آج تک تو نے امانت میں خیانت نہیں کی، ہم تجھے آزما چکے ہیں، تجھ جیسا سچا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا کہ مجھے سچا مانتے ہو؟ اور میں